بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب شديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشد علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, मैं सबसे पहले अपने आप को
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو انگنت لاتعداد بے شمار انعامات فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے احساس کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس ذات بابرکات کا فضل و کرم۔ آج یکم جمادی الاولیٰ 1448 ہجری، 24 اکتوبر 2025، اور ہمارا آج کا موضوع اس قدر بے حسی کیوں؟ دوسرے لفظوں میں بے حسی کے اسباب، اس کی کچھ مثالیں اور اس کے حل کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رب کائنات نے احساس کا یہ مادہ صرف انسان میں نہیں، جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں رب کائنات نے ایک واقعہ بیان فرمایا، میں اس کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ واقعہ یوں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں کا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی بنیاد بھی بے حسی اور خود غرضی تھی۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں بے حسی آتی ہے نا، وہاں خود غرضی لازمی طور پر آتی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے آسمان سے ایک کوا بھیج دیا، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنے کی یہ کہوں گا کہ انسانیت کو احساس سکھانے کے لیے اللہ نے کوا بھیج دیا۔ آج میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، اور ہمیں اس مرحلے تک لانے والے وہ بدبخت اور ظالم ہیں جو اپنے آپ کو انسانیت کے چیمپئن کہتے ہیں۔ یہ جو ایک لفظ ہے نا، پرسنل لائف، ذاتی زندگی، پرسنل میٹر، ذاتی مسئلہ، اس نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسانیت کے اندر سے احساس ختم کرنے کے لیے کارل مارکس نے انسانیت کو ایک سبق پڑھایا جس کو اشتراکیت یا کمیونزم کہتے ہیں، جس نے انسان کو انسان نہ رہنے دیا بلکہ مشین بنا دیا۔ سبق کیا پڑھایا کہ انسان کی ذاتی زندگی، ذاتی محسوسات، ذاتی پسند ناپسند کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ جماعت کا ہے، وہ حکومت کا ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس کے رد عمل کے طور پر پھر ہمارے سامنے ایک نظام آتا ہے جسے کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ نعرہ اس کا بھی بڑا خوبصورت ہے، شخصی آزادی، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس گندے، بےہودہ اور انسانی طریق کے بدترین نعرے نے انسانیت پر جو بدترین اثرات مرتب کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نعرے نے انسان کو حیوانیت کے درجے سے نیچے گرا دیا۔ میں اس کی صرف 2 مثالیں آپ کو دوں گا، اور دونوں کا ثبوت موجود ہے۔ آج کی بات نہیں، مدتوں پرانی بات ہے۔ لندن کے سب سے بڑے اشارے پر ایک گاڑی رکی کیونکہ اشارہ سرخ تھا۔ اگلی سیٹ سے لڑکی لڑکا اٹھے، پچھلی سیٹ پر آ کر انہوں نے بدکاری شروع کر دی۔ اشارہ سبز ہو گیا، گاڑی آگے نہیں بڑھی۔ سارجنٹ نے آ کے ان کا یہ چالان تو کر دیا کہ تم نے اشارہ سبز ہونے پر گاڑی آگے نہیں بڑھائی۔
لیکن اس نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم کر کیا رہے ہو، کیونکہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ لندن میں زیر زمین ٹرین چلتی ہے، ریل گاڑی چلتی ہے جسے ٹیوب کہتے ہیں۔ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دل کا دورہ پڑا، وہ مر گیا ہے، وہ زمین پر گرا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ مر گیا ہے۔ جو بھی بندہ گزرتا ہے ایکسکیوز می پلیز کیا اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، کسی کو اس کے دل کے دورے کے دوران یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی مدد کر سکے۔ چلو وہ فوت ہو گیا ہے، کم از کم اس کو اٹھا کے باعزت طریقے سے اسے کسی سیٹ پر لٹا دے۔ اور یہ بیماری آج ہمارے اندر بھی آ چکی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی بیچارہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، ہم اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کر اس کی مدد کرتے تھے۔ اور اس پر بھی انشاءاللہ وقت ملا تو میں بعد میں بات کروں گا۔ بنیادی طور پر انسان کے اندر احساس پیدا کرنے والی 3 چیزیں ہوتی ہیں، نقطہ نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے دین، مذہب، وحی الہی۔ آج میرا آپ کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ دوسری چیز جسے استاد جی انگریزی میں سیکنڈ فیکٹر کہتے ہیں، وہ ہے والدین کی تربیت۔ آج والدین کے پاس تربیت کے لیے وقت ہی نہیں۔ تیسری چیز آ جاتی ہے معاشرتی دباؤ، کہ انسان معاشرتی دباؤ کے تحت دوسروں کا احساس کرے، وہ ہم آج لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب صورتحال کیا ہے؟ پہلے حادثہ ہوتا تھا، کوئی زخمی ہو گیا، 20 لوگ مدد کرنے کے لیے آتے تھے۔ آج مدد کوئی نہیں کرتا، ویڈیو 20 کی بجائے 50 بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں ذاتی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، کسی کا نام نہیں یہاں لینا چاہتا۔ قریبی عزیزوں میں ایک بچی کی شادی تھی، اور اتفاق اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، جس دن اس بچی کی شادی تھی اسی دن صبح برادری کی ایک بزرگ خاتون فوت ہو گئی۔ محلے کی کیا لیں، برادری کی کیا لیں، برادری کی کیا لیتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا۔ یقین جانیے جس بچی کا نکاح تھا اس بچی کی والدہ کا پیغام آیا میت کے سامنے کہ جی فلاں خاتون کا پیغام ہے، مریے تے تہاڈی مریے، میں تہاڈے ساریاں دے ویاہاں تے ورتدی رہی ہاں، میرے کول جو کچھ آ جائے واپس کرو، پھر جنازہ اٹھائے ہوئے۔ یہ میں برطانیہ، امریکہ، یورپ، کینیڈا کی بات نہیں کر رہا، فرانس کی، ناروے کی بات نہیں کر رہا، پاکستان، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی صحیح جی انج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا، یہ میرج ہالوں کا کلچر کیوں عام ہو رہا ہے؟ اس کی بنیاد بھی بے حسی ہے۔ ایک وقت تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھا کہ محلے کے اندر بغیر کسی تقسیم کے، کوئی اونچے خاندان سے ہے، کوئی کمزور خاندان سے ہے، محلے کے اندر کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی، پورے محلے کے نوجوان صبح اندھیرے منہ سے لے کر بارات رخصت ہونے تک ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کرتے تھے۔ پورے محلے سے دودھ اکٹھا ہوتا تھا، پورے محلے سے چارپائیاں اکٹھی ہوتی تھیں، اور ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب بیٹی رخصت ہونے لگتی تھی پورے محلے کی خواتین رو رو کر اپنے سر کے اندر پانی نہیں چھوڑتی تھی۔ اور آج بے حسی کی انتہا یہ ہے، کیا کہوں، پھر آپ لوگ برا منا جاتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھانا گھر پکتا تھا، ناچنے والی باہر سے آتی تھی، آج کھانا باہر سے آتا ہے، ناچنے والی، پتہ نا سب کو، بے حسی کی انتہا ہے۔ اور فطری بات ہے، اس حساس بیٹی سے پوچھو جو باپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، باقاعدہ کہا جاتا ہے 50,000 روپے کا میک اپ کروایا ہے، اگر روئی تو یہ 50,000 روپیہ خوب کھاتے لگ جائے گا۔
میں نے عرض کیا 3 باتیں کہ احساس پیدا ہوتا ہے انسان میں کب؟ سب سے پہلے مذہب انسان کے اندر احساس کی دولت پیدا کرتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اگر ساری کی ساری انسانیت نہیں، ساری کی ساری مخلوق کا کوئی احساس کرنے والا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہمارے کم از کم 6 سے 7 خطبہ جمعۃ المبارک ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کے لیے رحمۃ للعالمین، بچوں کے لیے رحمۃ للعالمین، جانوروں کے لیے رحمۃ للعالمین، شوہروں کے لیے رحمۃ للعالمین، فرشتوں کے لیے رحمۃ للعالمین۔ چینل پر جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلا فیکٹر کیا ہے؟ مذہب اور دین۔ ہم نے انگریز کی چال میں آ کے ترقی کی دوڑ میں دین کو سب سے پہلے پیچھے پھینک دیا۔ آج مولوی کی اوقات کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر چند دن پہلے آپ نے وہ خبر پڑھی ہوگی، اور اس خبر نے ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کو ہلا کے رکھ دیا۔ نوجوان عالم دین ہے، کسی مسجد کے اندر خطیب اور امام تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کی تجہیز و تکفین کے لیے گیا۔ ظاہر بات ہے لوگوں نے افسوس کرنے کے لیے آنا تھا، 4 دن چھٹی کر کے آیا، انتظامیہ نے 4 دن کی تنخواہ کاٹ لی۔ 3 لاکھ دینے سے نا مہینے تھے، کیوں نہیں مصری صاحب؟ ہے کہ نہیں؟ تو 26 لاکھ رہ گیا ہے نا، اس لیے کہ مولوی تو انسان ہے ہی نہیں۔ اور یقین جانیے میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر موجود ہے کہ مسجد پر کم از کم 5 کروڑ روپیہ لگا، اور امام کی تنخواہ 20-25 ہزار۔ وہ کہہ رہا ہے یار مجھے کچھ نہیں تو ایئر کولر ہی لے دو، گرمی کے موسم میں مرتا رہتا ہوں، اور سب سے اوپر اس کو کمرہ دیا ہوا ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں جون جولائی کے دن میں اس کا حشر کیا ہوتا ہوگا۔ تو مسجد کی کمیٹی کے صدر نے جواب بلا کیا دیا؟ وہ تو باہر منزل ڈالے کر رہا ہوں۔ یہ بے حسی کی انتہا ہے، اور بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اصل بات کہ دین ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ۔ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، عرش والا رب اس مدد کرنے والے کی مدد پر کمر بستہ رہتا ہے، جس کا ثبوت میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں سوال کی شکل میں، آج پھر عرض کرتا ہوں۔ کوئی ایک مثال دے دو کہ کوئی آدمی یتیموں، بیواؤں، غرباء، فقراء، مساکین پر خرچ کر رہا ہو اور وہ بھوکا مر گیا ہو۔ یہ اس اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سارے کے سارے، نبی ہو کے ولی ہی، پیر ہو کے پیغمبر، چھوٹے ہو کے بڑے، کالے ہو کے گورے، تم بے شک مرد ہو کے خواتین، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اور پھر آگے بڑھیے، جب ہم اللہ کے قرآن کا جائزہ لیتے ہیں، آج ہماری معاشرتی بے حسی کا عالم کیا ہے۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ شاعر نے کہا تھا عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ یہ محمل یہاں دین تھا ہمارے پاس۔ دین انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، دین ایک دوسرے کا احساس پیدا کرتا ہے، دین ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ مثال لے لیجیے، ایک جنگ کا واقعہ، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہی میں صرف اشارات کیا کرتا ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میری ذمہ داری زخمیوں کو پانی پلانے پر تھی۔ کہتے میں پانی لے کے گھوم رہا ہوں، آواز آئی پانی ہے، کہتے میں نے دیکھا
اللہ کا ایک سپاہی شدید زخمی، آخری لبوں پر، آخری دموں پر، میں نے پانی کا پیالہ بھرا، ابھی بھر رہا ہوں کہ آواز آئی، پانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت، جو آج ہم اپنے بچوں کی نہیں کر رہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی۔ اب ظاہر بات بالکل ساتھ ساتھ تو ہوں گے نہیں، کوئی 10 20 50 گز کا فاصلہ تو ہوگا نا۔ اس زخمی صحابی نے جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اس حالت میں اشارہ کیا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ اس قدر عظمت والے ہیں کہ دوسروں کو اپنی ذات پر اس قدر ترجیح دیتے ہیں کہ جو چیزیں ان کی ذات کے لیے خاص ہیں وہ بھی دوسروں کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہ پیالہ لے کر بڑی تیزی کے ساتھ گیا اس دوسرے صحابی کے پاس، میں نے ان کو اٹھایا، شدید زخمی تھے، پیالہ منہ کے قریب کیا کہ آواز آئی پانی۔ حالانکہ اس موقع پر 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ اس صحابی نے اس موقع پر بھی آقا علیہ السلام کی تربیت کو نظر انداز نہیں کیا، اسی وقت کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے، میرے بھائی کو جا کر دو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ میں تیسرے کے پاس پہنچا تو اللہ کا وعدہ آ چکا تھا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ کہتے میں بھاگا، چلو دوسرے کے پاس آؤں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جب تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر چکے تھے۔ کیا آج ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے؟ میں نے ان کانوں سے سنا مریا ہے تو مریا اسی کی کریے تو کو چرچ مریا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اس بستی کے اندر احساس کا وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہماری دادیاں نانیاں نہیں، ہماری مائیں محلے کے اندر فوتگی ہو جاتی تھی۔ اس وقت یہ سوئی گیس سلنڈر وغیرہ LPG کا تصور نہیں تھا، اس وقت چولہوں کی آگ جلتی تھی، گوبر جلتا تھا، لکڑیاں جلتی تھیں، بچوں کو بھوکا سلا دیا کرتی تھیں، پتر صبر کر لو محلے 'ਚ فوتگی ہوئی ہے، وہ یہ نہ کہن کہ ساڈے گھر فوتگی ہوئی ہے تو انہوں کھان پین دی پئی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نکاح کی اساس اور بنیاد شریعت نے قرار دیا تقویٰ کو۔ ضمناً ایک بات سن لیجیے، اور یہ جو بات کرنے والا ہوں نا استاد جی، اس کے کردار ابھی تک موجود ہیں، گواہان موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں بے بنیاد بات نہیں کرتا۔ ایک بھائی فوت ہو گیا، اب معاشرتی دباؤ کے تحت بولو 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 بولو، یہ معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کو کہنے کل کا، ساتے کا، 10ویں کا، تینوں کا ختم اکٹھا دلوانا پڑ گیا۔ مولوی صاحب آئے، ختم شتم دلایا، گھر چلے گئے، گھر جا کے فون کرتے ہیں مجھے اتنے پیسے بھیجو۔ کہنے لگے حضور وہ کس کے؟ کہنے لگے میں تھوڑا ختم نہیں دلوایا۔ کہنے لگے حضور والا فوت ہونے والا ہمارا بھائی تھا، بڑا بھائی تھا، باپ کی جگہ پر تھا، ہم تو صدمے کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اس صدمے کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سر سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس کے بعد بھائی کا سایہ اٹھ گیا، اور وہ بھائی آپ کا ساتھی تھا، آپ کے ساتھ پڑھتا رہا تھا۔ احساس کا یہ کون سا درجہ ہے کہ آپ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں؟ جواب مریا تے تہاڈا، مینوں نہیں ضرورت، میرا کاروبار ہے۔ ان کے الفاظ مجھے خود بتایا انہوں نے، کہنے لگے مریا تے تہاڈا، مینوں کی، میرا تے کاروبار ہے، میں اگر اس طرح پیسے چھڈ لگا تو میں کھاواں گا کتوں؟ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو ہم نے کس قدر پسے پشت ڈال دیا ہے۔ میں تقریباً ہر جمعے روتا ہوں
میں کہتا ہوں اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اپنی شادیوں میں سادگی لاؤ. اس پیسے کا حساب دینا پڑے گا. قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنے شوہروں کے حقوق ہیں اتنے ان کے فرائض بھی ہیں. کیا میرے بیٹے کو آپ کے بیٹے کو اس بات کا پتہ ہے کہ بیوی کے حوالے سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ شوہر کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آج حالات کیا ہیں؟ ہم تو پھر بھی ایک بستی کے اندر بیٹھے ہیں. یقین جانیے ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے. کنال کنال کی کوٹھی ہے. سونی صاحب، بوڑھا باپ گھر میں ہے، بیٹا بیرون ملک سیٹل ہے، نوکر چھوڑ دیا باپ کے اوپر. اب نوکر کی مردی پوچھے، مردی ہے نہ پوچھے. وہ بیچارہ اندر مر گیا، ہفتہ 10 دن گزر گئے اس کو مرے ہوئے. لاش سے بو آئی، محلے داروں نے شکایت کی تو تب پتہ چلا کہ بابا جی تو 10 دن ہو گئے مر چکے ہیں. ورنہ ہم کو کیا تھے؟ میرے اللہ کے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا میرے جبریل نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر سختی سے تاکید کی، مجھے یوں لگا کہ جیسے ہمسایہ کہیں وراثت میں حقدار نہ ہو جائے. اب وہی میرا وہ بھائی جو کسی اعلیٰ قسم کی کالونی کے اندر، کسی ٹاؤن کے اندر جس کی رہائش گاہ تھی، اگر اللہ کے قرآن کو اس نے سمجھا ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھا ہوتا، مجبوری تھی اگر باہر جانا بھی تو ہمسایوں کو کہا جاتا، اور ہمسایہ بھی اگر دین کا فہم رکھتا کہا جاتا کہ میرے والد صاحب کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور ہمسائے واقعی بابا جی کا صبح و شام دن رات خیال رکھتے. اپنی ایمانداری سے بتائیے کس قسم کے حادثات پیش آ سکتے ہیں؟ تو یہ ہماری بے حسی ہے. آج شوہر کے دل میں بیوی کا احساس نہیں، بیوی کے دل میں شوہر کا احساس نہیں. بیوی ساس سسر کی خدمت کرنے سے فرار اختیار کیوں کر رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو ہم میں سے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں. مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جدوں میں نو ساں تے میری سس بھڑی سی تے اج میں ساساں تے، یہ ون وے ٹریفک نہیں چلتی، دونوں طرف سے ہوتا ہے. وہی بڑھیا جو 50 گھروں کے اندر جا کے ٹھیک ٹھاک کھا پی کے اس طرح لڑکی کو تاڑتی ہے جس طرح منڈی کے اندر بکرا تاڑا جاتا ہے. بیٹی کو پسند کر کے، بیٹی کو نہ کہیں بہو کو کہیں، بیٹی تو مانتی نہیں ہے اکثریت، بہو کو پسند کر کے لاتی ہے اور اس کے آنے سے پہلے چھریاں چاقو تیز کر کے بیٹھی ہوتی ہے. اور اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا شوہر ایک نہ رہے، ایک وہ شوہر اور ایک میں. رد عمل کے طور پر پھر ظاہر بات ہے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں آزادی دے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے حسی کے اسباب کیا ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا 3 فیکٹر جن پر میں نے صرف آج ایک پر تھوڑی سی بات کی. سب سے پہلے دین انسان کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اور اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے تربیت کی اپنے صحابہ کرام کی. دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے والدین انسان کے اندر احساس پیدا کرتے ہیں. ہمارے والدین کی اپنی تربیت کوئی نہیں. آج کسی کے بیٹے کو تھوڑی بہت کوئی اچھی کسی بری بات سے منع کر کے دیکھو، والدہ آپ کے گلے کو پڑ جائے گا، تیری کی ضرورت، میرا پتر جو مرضی کرے تو کون ہونا کہنے والا. ورنہ آج سے 30 35 40 سال پہلے یہ تفریق نہیں ہوتی تھی، بچہ کس کا ہے، جس نے غلطی کی تھاڑ تھپڑ مارا، دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی. اور تیسری چیز آ جاتی ہے معاشرتی دباؤ. وہ آج ہم لینے کے لیے تیار نہیں. موضوع مکمل ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگلے مجمع میں
اسی پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سبق ہم بھول چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرع اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔